السلام علیکم. یہ میری آپ سے 242ویں یعنی 242nd ملاقات ہے. میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی لکھیں، اپنی رائے سے نوازیں بھی. ابھی اس ایپیسوڈ میں نے جو پاکستان میں کاروبار شروع کیا سپر سٹور کا، گروسری آئٹم کا، وہ میرے پاسٹ سے بالکل میچ نہیں کرتا تھا. کہاں ایک بینک میں آفیسر ٹائی میں ملبوس اور کہاں جنرل سٹور کا کاؤنٹر، سپر سٹور کا کاؤنٹر. خیر، سیکھنا میرا شروع سے پیشن تھا اور یہاں مجھے بھرپور موقع ملا لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا، پبلک ریلیشن بڑھانے کا، سیکھنے کا، کیونکہ اسٹور پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اور میں نے جو 16-17 سال کے تجربے سے سیکھا، اس میں سب سے پہلے آپ کے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بہت ضروری ہے. یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی اپنا اعتماد ان پہ بحال کرتے ہیں کہ وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. پھر جو ڈیفرنٹ ایجز کے لوگ آتے ہیں ان سے آپ نے انہی کے لہجے، اسی رسپیکٹ میں بات کرنی ہے. فیمیل ہو، میل ہو، بچہ ہو، جوان ہو، سب کے لیے علیحدہ کیٹیگری ہے. ایک لاٹھی سے آپ سب کو نہیں ہانک سکتے. یہ میں نے سیکھا. پھر میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایک سٹور رن کرنے کے لیے آپ کا کچن میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے. پلس پوائنٹ آپ کے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ہیلتھ کے متعلق جانتے ہیں، ایجوکیشن کے متعلق جانتے ہیں، سوشل لائف کی مشکلات کے متعلق جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو آدھا حکیم بھی ہونا چاہیے، آدھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، آدھا ٹیچر بھی ہونا چاہیے، سائیکاٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، پالیٹیشین بھی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے آل ان ون ہونا چاہیے. اس سے آپ اپنے کسٹمر کی بہترین رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، گپ شپ کا دائرہ کار وسیع بڑھا کے اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بھی بنا سکتے ہیں. ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ دکاندار کسٹمر آتا ہے، اس کو چیز دیتے ہیں، پیسے کاؤنٹر پہ پھینکتے ہیں، وہ بھی کاؤنٹر پہ ہی رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا دائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ ہے. اس طرح کسٹمر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایون کسٹمر کی طرف دیکھتا بھی کوئی نہیں. مجھے بھی شاپنگ کا چانس ملتا ہے، میں بھی ڈیفرنٹ شاپس پہ جاتا ہوں. جو ایتھکس ہیں، جو بیسک پرنسپلز ہیں، اس میں دکاندار حضرات معذرت کے ساتھ بہت پیچھے ہیں. اس طرح آپ اپنے کسٹمر کا ہارٹ ون نہیں کر سکتے. وہی چیزیں ہیں جو ہر گلی محلے کی دکان پہ ہیں. وہ کیا مجبوری ہے، وہ کیا پلس پوائنٹ ہے کہ جو کسٹمر کو یہ مجبور کرے کہ وہ ساری دکانیں چھوڑ کے آپ کے پاس آئے. وہ آپ کا اخلاق بھی ہے، آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے، اور مینر کا بڑا عمل دخل ہے. پھر ان کیس آف کمپلینٹ آپ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. کوئی ادارہ ہے، گورنمنٹ کا، پرائیویٹ، اسکول، لیبارٹری، بینک، کسی کو بھی آپ نے اگر چیک کرنا ہے کہ اس کا معیار کیسا ہے، ایون کہ جو موبائل کمپنیز ہیں، ایون آپ ان پہ کال پہ بات کرتے ہیں، تو جس کا کمپلینٹ سیل سٹرانگ ہے، ہاں وہ کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی ڈسٹریبیوشن ہے جو آپ کو سامان دینے آتے ہیں، بہت ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں جیسے لیور ہے، ان کی آگے سب کمپنیز ہیں، والز ہے،
رفان آئل ہے ان کی پروڈکٹ ہے، شیزان ہے، میچل ہے، سلمان ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، جو ریلیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. ان کیس کمپلینٹ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ ریمیڈی کیسے دیتے ہیں. ان کیس آف کمپلینٹ کیا آپ کو اس کی جگہ ڈپلیکیٹ پروڈکٹ ملتی ہے، کیا ود اسمائلنگ فیس ملتی ہے، یا بحث مباحثے کے بعد ملتی ہے، یا بالکل نہیں ملتی. بدقسمتی سے جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے، خاص کر جنرل سٹور آئٹم کا، ڈسٹریبیوشن کا، اگر پڑھے لکھے بہت زیادہ پڑھے لکھے رکھیں تو ان کی سیلری وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور جو مڈل ایجوکیشن سے آتے ہیں ان کی اپروچ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. پھر آگے دکاندار بھی بدقسمتی سے چند ایک ہیں، 100 میں سے 4-5 جو پڑھے لکھے مجھ جیسے اس شعبے میں آگے. میں بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہاں تجربہ تھوڑا بہت ضرور ہے. تو وہ بھی جانتے ہیں کہ دکاندار موسٹلی ان پڑھ، میٹرک فیل، یا پھر وہ جو پینشنر ہیں وہ بھی اسی لیول پہ ان سے بات کرتے ہیں. وہ معیار نہیں ہوتا جو معیار ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کمپنی کی، بہت اچھی کمپنیز کی بڑی اچھی پروڈکٹ بھی سروائیو نہیں کرتی، وہ پٹ جاتی ہیں. اسی طرح کوئی بینک ہے، کوئی ادارہ ہے، ٹیلی فون کمپنیز ہیں، آپ ان کے کمپلینٹ سیل پہ فون کریں. اگر رسپانس بہت اچھا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ وہاں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح سٹور پہ جب آپ کھڑے ہیں کاؤنٹر پہ، تو ان کیس آف کمپلینٹ اگر آپ ہمبل ہیں، کول ہیں، کسٹمر کو اگر نہ بھی کرتے ہیں، دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کو نہ کرنا ہے. اگر آپ نے نہ بھی کرنی ہے تو اتنے پولائٹ مینر میں کرنی ہے کہ اس کو اپنی انسلٹ محسوس نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سٹور جب آپ روڈ پہ کھڑے ہیں وہاں مانگنے والے نے بھی آنا ہے، وہاں جعلی نوٹ والے نے بھی آنا ہے، وہاں نوسر باز نے بھی آنا ہے، چیز اٹھانے والے نے بھی آنا ہے، وہاں ڈاکو نے بھی آنا ہے، وہاں فوڈ والوں نے بھی آنا ہے، وہاں ٹی ایم اے والوں نے بھی آنا ہے، جو خاک روب جھاڑو دیتا ہے اس نے بھی آنا ہے، مجسٹریٹ جرمانے کرنے والے نے بھی آنا ہے، جو باٹ ہوتے ہیں ویٹ کے ان کو چیک کرنے والوں نے بھی آنا ہے. تو آپ کو وہاں الرٹ اور آل ان ون ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. اب جہاں پہ ان محکموں کا تعلق آ گیا تو مجھے یاد ہے جب میں نے سٹور کھولا تو 2-3 سال کے بعد، اس وقت پنجاب فوڈ نہیں تھا، یہ جو میونسپیلٹی والے ہیں ان کے آگے کوئی دفتر ہے جو سیمپلنگ کرتے ہیں، ہاں ہیلتھ والے ساری. تو وہ کہنے لگے جی مرچیں آپ کی چیک کرنی ہے. مرچ ایک ایسی آئٹم ہے خاص کر پسی ہوئی جس کا کسی لیبارٹری سے کبھی رزلٹ ٹھیک نہیں آتا. وہ اس لیے کہ ثابت مرچ کی اوپر جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ اکثر رہ جاتی ہے، نکالی نہیں جاتی پسنے سے پہلے. پھر جو اس کے سفید بیج ہوتے ہیں وہ بھی اس کی کوالٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ اڈلٹریشن ہوئی ہے، اس میں ملاوٹ ہوئی ہے. خیر وہ آئے، میں نیا نیا تھا، میں کنفیوز ہو گیا. پھر اچانک میرے ذہن میں میرے بھائی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، مختار صاحب، ان کا ذہن میں نام آ گیا. خیر وہ سیمپلنگ لے کے چلے گئے، میں نے ان کا نمبر وغیرہ لے لیا. تو میں نے سوچا کہ نہ کوئی نسخہ آزمایا جائے. تو میں نے مختار بھائی کو فون کیا، میں نے کہا ایسے ایسے یہ ڈپارٹمنٹ والے آئے تھے اور سیمپلنگ لے کے گئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے اسی وقت فون کرنا تھا.
میں نے کہا اس وقت میں ذرا تھوڑا، کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا، میں کنفیوز تھا. انہوں نے کہا مجھے ان کا نمبر دیں. میں نے ان کا نمبر دیا. مجھے یاد ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ جو سیمپل تھا وہ واپس آ گیا اور بلا ٹل گئی. اس طرح مجھے پتہ چل گیا کہ ان کیس آف ایمرجنسی اگر کچھ بھی ہے تو مختار بھائی کا ٹول میرے پاس بہت اچھا ہے. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جب کبھی کوئی ایسا میٹر آئے تو فوراً مجھ سے رابطہ قائم کرنا ہے. اس کے بعد بھی آتے رہے، یا تو میں ان کا ریفرنس دیتا رہا، اگر نہیں تو ان سے بات کروا دیتا تھا. اس طرح بلا ٹل جاتی تھی. لیکن یہ ہر وقت بھی نہیں چل سکتا تھا. اب کوئی درمیانی راستہ بھی نکالنا تھا تاکہ ان کیس اگر کبھی کانٹیکٹ مس ہو تو کیسے سروائیو کرنا ہے. تو پھر مختلف دکانداروں سے جب وہ آتے رابطہ کرتا اور پوچھتا کہ ان کو کیسے بیہیو کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا طریقہ بتا دیا. وہ بڑا کارگر تھا، کیونکہ آپ جب روڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کا واسطہ ان سے پڑنا ہے. باقی رہ گئے ڈاکو، تو وہ تو کسی کی نہیں سنتے. جب سٹور پہ پہلی ڈکیتی ہوئی تو میں نے ایمرجنسی بیل لگوائی تھی. میں نے بٹن پش کر دیا. ہوٹل سے چند لڑکے اور مختار بھائی آ گئے، لیکن ان کو معاملے کی سنگینی کا نہیں پتہ تھا. ایک آدمی میرے کاؤنٹر پہ کھڑا تھا ماسک پہنے ہوئے، اس کے ہاتھ میں گن تھی. مختار بھائی نے یہی سمجھا پتہ نہیں کوئی کسٹمر کے ساتھ جھگڑا ہے، لیکن جب ماسک دیکھا تو وہ سمجھ گئے معاملہ خراب ہے. انہوں نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا، بازو میں جکڑ لیا. اچانک ایک باہر سے آیا جس نے ان پہ فائر کھول دیا. وہ فائر کندھے کی ایک طرف سے لگ کے دوسری طرف سے نکل گیا. مختار بھائی کو میں نے دیکھا، وہ نیچے گرے تھے اور بلڈ نکل رہا تھا. پھر اس نے 2 اسٹریٹ فائر کیے. اتفاق سے دونوں دفعہ گولی نہیں چلی. وہ جو اسٹریٹ فائر تھے وہ بہت ہی خطرناک تھے. ان میں سے ایک بھی لگتا تو اللہ مجھے معاف کرے بہت بڑا نقصان ہونا تھا. وہ اس کے دونوں نہیں لگے. جو تیسرا تھا وہ اس نے ہوٹل کے لڑکوں پہ کیا، جو ایک کے بٹک پہ لگا، ایک کے پاؤں پہ لگا، پھر ایک کے اس نے اور کیا. میں تھوڑا نیچے بیٹھ گیا تھا جو میرے سر کے قریب سے گزرا. پھر اس نے تیسرا کیا جس سے جو کوک وغیرہ کی باٹل نیچے گری تھی وہ بسٹ ہو گئے. یہ تقریباً کوئی 5-6-7 منٹ کے دورانیے میں سب ہوا. جو لوگ باہر کھڑے بھی تھے وہ بھاگ گئے. لڑکا جو سٹور کے ساتھ ریسٹورانٹ پہ باربیکیو لگاتا تھا وہ بھی ڈر کے ایک سائڈ پہ ہو گیا. میرا حال مغرب کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو رہا تھا. اس طرح وہ بائک پہ بیٹھے اور بھاگ گئے. بائک کا نمبر جو تھا وہ کوئی نہیں تھا، اپلائیڈ فار کا سٹیکر تھا. اس طرح مختار بھائی کو ایمرجنسی سول ہسپتال لے کے گئے. ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، جان میں جان آئی. والدہ صاحبہ کو پتہ چلا، بہت پریشان ہوئی. میں بہت پچھتا رہا تھا کہ میں نے بیل کر کے انہیں کیوں بلایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور یہ والدہ صاحبہ کی دعاؤں اور ان کی طفیل تھی، ورنہ جس طرح گولی لگی تھی وہ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ لگ کے کیسے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر سے نکل گئی ہے، ورنہ ساری عمر پیرالائز ہونے کا خطرہ تھا. تو یہ پاکستان میں کاروبار کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو روز
ان 8-10 مختلف کیٹیگریز کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. پھر ایک ادھار والا عنصر بھی ہے. اگر آپ نے کوئی 10-15 ہزار سیل کی ہے، 600-700 کا ادھار چلا گیا ہے، تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے جیسے صبح سٹور کھولا تھا، شام کو آپ بند کر کے گھر چلے گئے ہیں، اور جو بجلی، بلڈنگ کا کرایہ، ملازم کی تنخواہ، وہ اب آپ نے سمجھے اپنی پاکٹ سے دینی ہے. مینج کرنا بہت مشکل ہے. کیسے میں نے مینج کیا سٹور کو؟ میں نے ایک بینک کی برانچ سمجھ کے کنٹرول کیا. وہ اب اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ میں نے اس کو مینج کیسے کیا. ایک تو آپ بھینس سے دودھ لیتے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ کٹے سے دودھ لینا. یہ اور کریانہ ایک ایسی چیز ہے، گروسری آئٹم، کچن آئٹم، کہ ان میں مارجن بہت کم ہے. ایک ڈبے میں سے ایک بسکٹ چلا جائے تو آپ کا پرافٹ ختم ہو جاتا ہے. 5 دودھ کے کارٹن سے ایک دودھ کا ڈبہ نکل جائے تو آپ کا پرافٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یہی چیزیں سپلائی والے پہلے ہی نکال لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے لوگوں کو صرف سروس دی ہے، آپ گھر بچا کے کچھ بھی نہیں گئے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. دوران گفتگو کوئی جملہ مترجہ تو معذرت چاہوں گا. اللہ حافظ.